کی طرف سے یہ اعلان ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ عادت ہی نہیں ڈالی۔ یہ بچہ رہتا ہے 10 سال کا بھی بچہ ہے، 20 کا بھی بچہ ہے، 30 کا بھی بچہ ہے، 40 کا بھی بچہ ہے، یہ بچہ رہتا ہے۔ پھر کیسے رہتا ہے؟ ساری عمر گزر جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے میں کوئی بابا بوڑھا تو نہیں ہوں، میری کوئی سفید داڑھی تو نہیں ہے، میری کوئی قبر میں ٹانگیں تو نہیں ہے، میرا کوئی اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں۔ حالانکہ میری بندگی، میری عبادت کا وقت اس وقت ہے جب میں مسجد میں بیٹھنے کے قابل بن جاؤں، جب میں گھسیٹنے لگ جاؤں، جب مجھے مشکلات پیدا ہو جائیں، اس وقت نہیں۔ آج ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا رجل وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے، ایسا نوجوان بھی ہے نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی بندگی، اپنی زندگی کو اللہ کی بات میں صرف کر دیا۔ اور رجل معلق بالمساجد، ایسا بندہ بھی ہے جس نے اپنی زندگی کو مسجد کے ساتھ معلق کر دیا، مسجد سے متعلق کر دیا، مسجد سے لٹکا دیا۔ کس طرح کے وہ ایک نماز ادا کرتا ہے، پھر دوسری کا انتظار کرتا ہے، تیسری کا انتظار کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، یہ منہج ہونا چاہیے، صحابہ کے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو اہل ایمان کہلانے والے، اہل اسلام کہلانے والے، اہل محبت، عاشق رسول، عشق رسول کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اہل اسلام ہیں، اگر ہم اہل سنت اور اہل حدیث ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ محبت بھری ہونی چاہیے، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، روزے کی محبت، ذکر کی محبت، آخرت کی تیاری کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محرم کے اندر فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد سب سے پہلے فرمایا جو افضل ہے فرض روزوں کے بعد، وہ رمضان کے بعد فرمایا وہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی لیے اس دن، ان دنوں میں یہ کھانے پینے کے دن نہیں ہے، یہ دنیا کی سبیلیں بنانے کے دن نہیں ہے، یہ دنیا کو ماننے کے دن نہیں ہے، یہ کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز کے دن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھنے کے دن ہے۔ یہ وہ روزہ ہے فرمایا جس نے ایک دن روزہ رکھا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا یہ روزہ سیام یوم عاشوراء یکفر السنۃ التی قبلہ، فرمایا عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اپنے سے 1 سال پہلے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا، اس لیے 9ویں کا بھی کہا گیا ہے، 9 10 کا رکھ لیں۔ اور اس طرح فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے دو رکھنے ہیں 9 10 رکھیں، یا پھر 10 11، کیونکہ اس طرح کے 11 کے بارے میں تھوڑی کمزور روایات ہیں۔ بہرحال اتنا ہے کہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منہج صحابہ اپنانے کی توفیق بخشے۔ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو محرم کے روزے رکھوائے، 10ویں محرم کے روزے رکھوائے، اسی لیے کہ یہ یہود سے مخالفت کرنی ہے۔ ہمیں بھی ان صحابہ سے اگر محبت ہے،
ہے اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالی نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے صحابہ نے ایمان لایا، گویا ہدایت پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت آئے شہادت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا